نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز شرکائے بزم اعتکاف 2024 کی اس خصوصی نشست کے اندر آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس نشست کے اندر ہمارا ٹاپک یہ چل رہا ہے کہ انسان کے لیے وہ کون سا لائحہ عمل ہو جس کو فالو کرتے ہوئے وہ اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرے، اپنی سیرت اور کردار کی اصلاح کرے اور اپنی شخصیت کو اتنا پیوریفائی اور ریفائن کرے کہ اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جائیں اور مرنے کے بعد جنت کی حسین و جمیل فضاؤں کے اندر بسنے کے قابل ہو سکے۔ اس ضمن میں پہلے لیکچر کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، اور وہ ہے اللہ کی رضا کو پانا، اس کے قرب کو حاصل کرنا۔ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ زندگی کے لوازمات ہو سکتے ہیں، کھانا پینا، کمانا، پہننا، رکھنا، ڈھکنا، جو کچھ بھی ہے وہ زندگی کے لوازمات ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے کسی چیز کو بھی زندگی کا مقصد نہیں سمجھا جا سکتا۔ جہاں بھی ہم نے کسی اور چیز کو زندگی کا مقصد بنانا ہے، آخری مقصد سمجھ لیں کہ ہم نے اپنے ساتھ اور زندگی کے ساتھ ظلم کرنا ہے۔ تو پہلے لیکچر کا خلاصہ یہ تھا۔ اس حوالے سے دوسرا لیکچر جو ہوا اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ زندگی کے فیزز کون کون سے ہیں، زندگی کن کن مراحل سے گزر کر یہاں تک پہنچی ہے اور آگے کون سے مراحل باقی ہیں۔ اس میں ہم نے بتایا کہ ٹوٹل 5 فیزز ہیں زندگی کے۔ پہلا فیز عالم ارواح کا تھا جو گزر چکا ہے۔ دوسرا فیز یہ اس دنیاوی زندگی کا ہے جو اس وقت گزر رہا ہے۔ تیسرا اس کے بعد آ رہا ہے جس کو برزخ کہا جاتا ہے، موت کے بعد قیامت کے انعکاس سے پہلے تک درمیانی عرصہ۔ چوتھا قیامت والے دن کا، اور پانچواں قیامت والے دن کے ختم ہونے کے بعد جنت یا جہنم میں جا کر مستقل طور پر وہاں پر رہنے کا۔ اللہ تعالیٰ جنت میں ہی لے کے جائے اپنی رحمت سے۔ تو ان 5 فیزز میں سے اس وقت ہم دوسرے فیز میں ہیں، اور اگر آپ غور کریں تو ان میں سے سب سے مختصر ترین فیز جو ہے نا، سب سے مختصر ترین مرحلہ وہ یہی ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ پچھلا بھی اس سے کہیں لمبا تھا، اگلے مراحل بھی اس سے کہیں لمبے ہیں، ہر مرحلہ اس کی نسبت کہیں زیادہ لمبا ہے، مگر اگلے تینوں مراحل کا دار و مدار اس مرحلے پر ہے کہ اس میں ہم عمل کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں کتنی کریٹیکل پوزیشن میں ہیں، کتنی نازک حساس مقام پر کھڑے ہیں کہ اگلے لمبے مرحلوں کا دار و مدار اس پر ہے کہ یہاں ہم زندگی کے ایک لمحے کو کس طرح گزار رہے ہیں۔ تو یہ پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا۔ آج کے لیکچر میں اب ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ تو بڑا ایک سینسیٹیو معاملہ ہے، نازک معاملہ ہے، ہم تو اللہ کو بھول کر لگے ہوئے ہیں دنیا کمانے میں، تو دنیا تو اس وقت تک کی ہے ہماری جب تک ہماری آنکھ بند نہیں ہوتی ہے۔ جس وقت آنکھ بند ہونی ہے اگلے مرحلے میں گئے تو یہاں کی تو ساری کی ساری کمائی یہاں چھوڑ کر جانی ہے۔ سکندر اعظم یہاں سے کچھ نہ لے کے جا سکا تو کسی اور نے کیا لے کے جانا ہے؟ جس نے آدھی دنیا کو فتح کر دیا وہ خالی ہاتھ یہاں سے گیا، تو باقی کسی نے کیا لے کے جانا ہے؟ تو جو کچھ بھی ہم کمائیں گے، جو کچھ بھی جمع کریں گے، وہ سب کا سب تو یہی رہ جانا ہے۔ تو لہٰذا اگلے مرحلوں کے اندر تو فقط اللہ کی رضا نے ساتھ جانا ہے۔ اس کے لیے پھر کیا ہو، اس کی رضا کو کس طرح حاصل کیا جائے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے لوازمات کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں،
یہ ہمارے سامنے جو ڈایاگرام پڑا ہوا ہے نا، یہ ذرا سائز میں چھوٹا ہے، میں اس کی معذرت چاہتا ہوں، اتنا واضح آپ کو شاید نظر نہیں آ رہا ہوگا، مگر اس کے اندر وہ پورا روڈ میپ بتایا گیا ہے کہ شروع کہاں سے ہونا ہے اور اینڈ ہم نے پہنچنا کہاں پر، کہاں سے شروع کرنا اور کہاں پہنچنا ہے۔ اچھا، اس ضمن کے اندر ہمارا آج کا لیکچر بھی اور اگلے 2-3 لیکچر بھی اسی کے اوپر ہوں گے، اینڈ تک پہنچیں گے انشاءاللہ، مگر 2 باتیں ذہن میں رکھ لیں سٹارٹ میں ہی، جو کچھ بھی میں آج کے اس لیکچر میں بیان کروں یا جو کچھ بھی اگلے لیکچرز کے اندر بیان ہوئے اس ضمن میں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یہ نہیں سوچنا ہے کہ یہ کام کیسے ہوگا وہ کام کیسے ہوگا۔ آپ کے ذہن میں نمبر 1 بات یہ ہونی چاہیے کہ ایوری تھنگ از پاسبل، اس لیے کہ ہمارے مہربان خدا نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، میں کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، لہذا وہ کوئی بوجھ بھی ہم پر ایسا نہیں ڈالتا ہے جس کو ہم اٹھا نہ سکے۔ چنانچہ جو کچھ کرنے کے لیے کہا جائے گا، یوں سمجھیے کہ وہ سب کچھ ممکن بھی ہے اور آسان بھی ہے، تھوڑی بہت اسٹرگل تو کرنی پڑتی ہے، مگر ایسا کوئی ناممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے نمبر 1 تو یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اس خوبصورت سفر کے اندر ہمارا مہربان خدا بھی ہمارے ساتھ ہی ہے۔ کہتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، میرے بندو تم چلنے والے بنو، یہ میرا پرومس ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ ساتھ ہوں گا، میری رحمت، دستگیری، مدد و نصرت بھی تمہارے ساتھ ساتھ چل رہی ہو۔ تو ایک تو وہ ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ کوئی مینٹور میسر آ جائے، کوئی چلانے والا، کوئی لائف کوچ مل جائے، تو پھر وہ علامہ نے کہا تھا کہ اگر کوئی شعیب آ جائے میسر تو شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ کیا جو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس چند سال رہے، اور مقصد کیا تھا؟ جسٹ ان کی تربیت۔ شعیب علیہ السلام خود نبی تھے، تو ان کی صحبت کے اندر رہ کر ان کی تربیت لے کر جب واپس آئے تو جاتے وقت تو پہلے بکریاں چرا رہے تھے اور واپسی کے اوپر نبوت بھی مل گئی۔ تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ نے کہا تھا کہ اگر کوئی شعیب آ جائے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم، یہ دونوں باتیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، گھبرانا بالکل نہیں ہے۔ ایوری تھنگ از پاسبل اینڈ ایزی، اور بالکل انشاءاللہ آپ دیکھیں گے واضح طور پر۔ لو جی، اب ہم سفر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور اس سفر کا آغاز جو ہے وہ ہونا کہاں سے ہے، اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم اس وقت کھڑے کہاں ہیں۔ میں ذرا آپ کو یہاں سے واضح کرتا ہوں، یہ اس ڈایاگرام کے نیچے دیکھیں، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے کہ گناہ گاری اور غفلت کی حالت۔ یہ سب سے نیچے جو لکھا ہے گناہ گاری اور غفلت کی حالت، یہ ہیں وہ 2 کیفیتیں جن کے اندر آج ہماری موسٹلی لائف گزر رہی ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ غفلت۔ غفلت سے مراد کیا ہے؟ خدا کو بھولے ہوئے۔ آپ دیکھیں خدا ایک دن میں ہمیں کتنا کی یاد آتا ہے، اور باقی تو چھوڑیں ایک طرف، نماز کے اندر کتنا کی یاد ہوتا ہے ہمیں، حالانکہ اس نے کہا تھا آقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ پیورلی اللہ کی یاد کی بلند ترین اعلیٰ ترین شکل جو ہے وہ نماز ہے۔ اس نماز کے اندر آپ دیکھیں وہ کتنا کی یاد رہتا ہے، آگے پیچھے کتنا کی یاد آئے گا۔ پہلی چیز یہ ہے، اللہ ماشاء اللہ خال لوگ اللہ تعالیٰ نے ہوئے ہیں اللہ کے بندے کہ جن کو یاد ہوتا ہے آگے پیچھے بھی، نماز میں بھی۔ میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، اکثریت کیا ہے؟ یہ 2 بیماریاں ہیں جو ہمیں لاحق ہیں اس وقت۔ نمبر 1 غفلت، اللہ نے کہا تھا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اے لوگوں اللہ کو نہ بھول جانا، اگر اللہ کو بھول گئے تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے جواب میں تمہیں تمہارا اپنا آپ بلا دوں گا، تمہیں یاد ہی نہیں رہے گا کہ ہمارا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے اس کائنات کے اندر۔ اس کائنات کی سٹیج کے ہیرو تو ہم تھے، باقی ساری مخلوقات تو اداکار ہیں، وہ ہمارے ارد گرد گھوم رہے تھے سارے کردار، تو ہم نے مال و دولت کو اپنا خدا بنا کر اس کے پیچھے بھاگ اٹھے۔ تو ایک تو یہ ہے، اور دوسری کیا ہے؟ گناہ گاری والی حالت، یعنی گناہوں میں لت پت ہونا۔ کوئی کسی وقت موقع ملا نیکی بھی کر دی، پھر کوئی یہ گناہ کر دیا، وہ کر دیا، غیبت کر دی، چغلی کر دی۔ اچھا، بہت سارے گناہ تو وہ ہیں جن کا ہمیں پتہ تک نہیں ہے۔ مثلا دل کے اندر بیٹھے بٹھائے حسد کا خیال آیا،
یہ گناہ کبیرہ ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، کسی کے حوالے سے نفرت کا خیال آیا، یہ گناہ کبیرہ ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ قرآن نے کہا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمَ وَبَاطِنَهُ، کہ لوگوں ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی کو بھی چھوڑ دو۔ تو ظاہری گناہوں کو تو چلو تھوڑا بہت ہم جانتے ہیں، باطنیوں کا تو ہمیں خیال بھی نہیں ہے کہ خیال کی سطح کے اوپر کتنے گناہ ہیں جو سارے دن کے اندر آتے ہیں اور ہمارے باطن کو سیاہ کر رہے ہوتے ہیں، ہماری کمائی کو جلا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتے، تو ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہیں وہ دو حالتیں جو ہمیں تباہ و برباد کر رہی ہیں اور زندگی ہماری ختم ہوتی چلی جا رہی ہے اور ہمیں احساس تک نہیں ہے۔ ایسی بے حسی کا عالم ہے کہ پتہ ہی نہیں کہ یار جدھر جانا ہے ادھر کیا ہے اور کیا لے کے جانا ہے، کیا کرنے آئے تھے دنیا میں۔ خدا سے غفلت پلس چھوٹے بڑے بے شمار گناہوں کے اندر دن رات گزر رہے ہیں۔ لو جی، یہاں سے ہم اپنے اب سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ ہے ہماری کرنٹ سچویشن۔ پہنچنا بڑی اوپر والی جگہ کے اوپر ہے اور راستے کے اندر میں نے پھر بتایا ہے فکر نہیں کرنا ہے، خدا آپ کے ساتھ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ روڈ میپ پورے کا پورا یہاں دیا ہوا ہے۔ اب یہاں سے ہم چلے اور یہ دیکھیں یہاں سے چلتے چلتے یہاں آئے اور یہ ہم اپنے سفر کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ سفر کے آغاز کے لیے 4 شرائط ہیں، 4 شرائط ہیں۔ یہاں سے ہم نے سفر کو شروع کرنا ہے، یعنی اس سفر کو شروع کرنے کے لیے پہلے 4 شرطیں، اور چاروں میں سے کوئی اتنی لمبی چوڑی مشکل نہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں یہاں پر یہ 4 چیزیں لکھی ہوئی ہیں اوپر نیچے، یہ اور یہ اور پھر یہ اور پھر یہ 4 چیزیں ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز کیا لکھی ہے؟ عقیدہ۔ عقیدہ مین ہمارا ایمان کیا ہے، یقین کیا ہے، ہم کن حقیقتوں کو مانتے ہیں، کن کو نہیں مانتے ہیں، کس طرح مانتے ہیں۔ سب سے پہلے عقیدے کا درست ہونا۔ قرآن نے جگہ جگہ پر عمل صالح سے پہلے ایمان کی بات کی ہے نا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو پہلے عقیدہ ہے کہ عقیدہ درست ہو۔ عقیدے کے اندر فنڈامنٹل 7 چیزیں ہیں بنیادی۔ نمبر 1 اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، اس کو ذات میں صفات میں اسی کو بندگی کے قابل سمجھنا اور یہ تسلیم کرنا کہ اس جیسا اور کوئی نہیں ہے اور وہی ہماری بندگی کی، ہماری عبادت کا مستحق ہے وغیرہ وغیرہ، اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا پہلی۔ دوسری چیز کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں کے حوالے سے بے شک وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں، مگر جب قرآن نے کہہ دیا کہ ملائکہ ہیں، ان کو گناہوں سے معصوم سمجھنا اور یہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں، جو ذمہ داریاں دی ہیں، وہ ان کو بطریقے احسن پورا کرتے، یہ دوسری چیز ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے کتابوں پر ایمان، کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو کتابیں بھی اتاری، توراۃ، زبور، انجیل وغیرہ جن کا ذکر قرآن میں بھی آ گیا، تو وہ ان پر ایمان کہ وہ اپنی اپنی جگہ پر برحق تھیں، لیکن اس وقت کا سکہ رائج الوقت قرآن مجید ہے۔ اب ہم نے فالو صرف قرآن کو کرنا ہے، ماننا ان پہلیوں کو بھی ہے۔ پھر رسولوں پر ایمان، یہاں بھی کیا ہے کہ پچھلے بھی جتنے انبیاء آئے، لا نفرق بین احد من رسول، ہم پہلے رسولوں میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے کہ ایک کو مان لیا دوسرے کو نہیں مان لیا، جو پسند آیا اس کو مان لیا اور باقیوں کا انکار کر دیا، نہیں، سب کو ماننا، لیکن سب کو ماننے کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ رکھنا کہ اب ہمارے لیے جو قابل اتباع ہیں وہ صرف حضور علیہ السلام کی ذات ہے، چونکہ آخری نبی اب وہ ہیں، لہذا سکہ رائج الوقت اب قیامت تک ان کا ہی چلنا ہے، تو انہی کی تعلیمات کو فالو کیا جائے گا۔ اس کے بعد قیامت والے دن پر ایمان، کہ قیامت والا دن آنا ہے جس کو اللہ نے یوم الدین کہا ہے، اس کے اندر جو بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب لینا ہے اور جو جس کا مستحق ہوگا جزا سزا کا، اس کے مطابق اس کو جزا یا سزا دے گا۔ جس کو جنت میں داخل کرنا ہے وہ اپنے فضل سے کرنا ہے، محض اس کے نیک اعمال کی بنیاد اس قابل نہیں تھے کہ جنت میں داخل ہوتا، وہ صرف ایک چھوٹا سا ذریعہ بنے اس کے فضل کو حاصل کرنے کا۔ اور جو جہنم میں جانا ہے وہاں اللہ نے کوئی ظلم نہیں کرنا ہے، عدل کے پیمانوں پر پرکھتے ہوئے اس کے اعمال ہی ایسے ہوں گے۔ اس کے بعد تقدیر پر ایمان،
مطلب یہ ہے کہ ہر اچھی بری جو چیز ہے وہ اللہ کے علم اور قدرت سے باہر نہیں ہے. اللہ مداخلت کرے تو بندہ کوئی گناہ کا کام کر ہی نہ سکے، مگر اللہ تعالیٰ نے امتحان کی غرض سے انسان کو آزادی دے رکھی ہے، لہذا وہ کہتا تو اپنی مرضی کے مطابق جو چاہتا ہے کر، اور اس کے مطابق پھر میں بدلہ تجھے دوں گا، جیسا بھی ہوگا. اچھے کام کرے گا اچھا نتیجہ، برے کرے گا تو برا نتیجہ، سوائے اس کے کہ بندہ معافی مانگ لے اور اللہ تعالیٰ معاف کر. اور آخری چیز اس ضمن میں جو بیسک ہے، موت کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان. یہ بھی فنڈامنٹل بنیادی چیزوں میں سے ہے کہ ہمارا اس بات پر ایمان ہو کہ موت کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اٹھانا ہے، اور اس کے بعد پھر کوئی موت نہیں ہے، تو اس کے بعد پھر اینڈ لیس لائف ہے. یہ جہاں بھی جائے انسان، جنت میں جائے یا معاذ اللہ خدا نہ خواستہ جہنم میں جائے. یہ 7 بنیادی چیزیں ہیں. اس کے ساتھ پھر کچھ اور ضمنی معاملات ہیں. مثلا حضور علیہ السلام کی رسالت کو تو ماننا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کو آخری نبی بھی ماننا ہے، اور یہ سمجھنا ہے کہ اگر کوئی اور نبی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے، تو یہ بھی ماننا ہے. اس کے بعد پھر صحابہ کرام کے حوالے سے اور اہل بیت کے حوالے سے درست عقیدہ رکھنا. یہ نہ ہو کسی ایک کو مان لے دوسرے کا انکار کر دے. صحابہ کرام کو بھی قابل تعظیم قابل تکریم سمجھنا، ان کی بھی دل و جان سے عزت کرنا. اور اسی طرح اہل بیت جو ہیں جن کے اندر ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، اور سیدنا امام حسن حسین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، امام حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان سب کے دل و جان سے عزت تکریم کرنا وغیرہ. اس کے بعد پھر اولیاء کرام کے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ ان کی مسلسل عبادتوں ریاضتوں اور سنت کی پابندی کی بنا پر اپنے ولی بنا لیتا ہے، وہ بھی قابل احترام ہیں، ان کا بھی احترام کرنا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا کہ جو شخص شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے، شریعت کی علان خلاف ورزی کرے اور کہے جی میں ولی ہوں، میں پہنچا ہوا ہوں، وہ اللہ کا ولی کوئی نہیں ہو سکتا، شیطان کا ولی ہو سکتا ہے. یہ میں نے کچھ موٹی موٹی چیزیں آپ کو عقائد کے زمرے کی بتا دی کہ پہلی چیز یہ ہے اس سفر کے اندر چلنے سے پہلے ہمارے یہ عقائد ذرا درست ہونے چاہیے. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے فقہ. یہاں لکھی ہوئی فقہ سے مراد علم الفقہ، مسئلے اور مسائل کا علم. دیکھیں عقیدے کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، اور اس کا تعلق انسان کے قلب و باطن کے ساتھ ہے. جتنی بھی چیزیں نظریات کے درجے کی ہیں، عقیدے کی ہیں، وہ ساری تو ذہن کے ساتھ ہے، مائنڈ کے ساتھ ہے. تو جسم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس کو یوز کیسے کرنا ہے، اس کے حوالے سے بنیادی مسائل کا علم ہونا ضروری ہے. بندے کو پتہ ہو کہ ہمارے جسم کو کس حالت میں ہم نے کیسے یوز کرنا ہے. اور اس کے بعد پھر جو عبادات اللہ کی طرف سے ہم پر فرض کی گئی، لازمی کی گئی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کے بنیادی مسائل کیا ہیں. جب تک مسائل کا ہی پتہ نہیں ہوگا، ہم عین ممکن ہے اپنی طرف سے بڑے خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہے ہوں، مگر کوئی ایسی فنڈامنٹل غلطی کر رہے ہوں کہ وہ نماز ہماری ہو ہی نہ رہی ہو، تو پھر ہم پہنچیں گے کہاں. تو لہٰذا بنیادی مسائل کا جتنی جو لازمی عبادات ہیں سب مسلمانوں کے اوپر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ، ان کے حوالے سے بنیادی مسائل کا پتہ ہونا، ان کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، مکروہات کیا ہیں، مفاسد کیا ہیں، ٹوٹ کیسے جاتی ہے اور ہوتی کیسے ہے وغیرہ وغیرہ، کون سی چیزیں ضروری ہیں، کون سی آپشن ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ چیزوں کا علم ہونا. اور یہ علم کوئی اتنا لمبا نہیں ہے کہ جس کو سیکھنے میں سالوں لگ جائے. یہ تو آپ کوئی سی کامن سی کتاب ایک لے لیتے ہیں، چھوٹی سی عام ایک اردو کی زبان کے اندر لکھی ہوئی، اس کے اندر آپ کو موسٹلی مسائل کا علم ہو جاتا ہے. یہ تو ہفتوں 2-4 ہفتوں کے اندر انسان سیکھ لیتا ہے. یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جن کے لیے کوئی سال ہر سال چاہیے. بنیادی جو مسائل ہیں، حلال حرام کے تھوڑے بہت قوانین کا پتہ ہو. اگر آپ کو تجارت کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہو کہ اس میں بنیادی چیزیں کیا ہیں، موٹے موٹے مسائل. باقی زیادہ باریکیوں کے اندر ہر بندہ نہ جا سکتا ہے، نہ اسلام کا ہر کسی سے مطالبہ ہے کہ وہ جائے. وہ کوئی خال لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کو دیا علم، وہ بڑی باریکیوں میں اس سمندر کے اندر غوطہ زنی کرتے ہیں، مگر سب سے یہ مطالبہ نہیں ہے. لیکن اتنا مطالبہ سب سے ضرور ہے کہ بنیادی مسائل کا سب کو علم ہونا چاہیے. یہ دوسری بات ہوگی. اس کے بعد تیسرے پوائنٹ پر آئیں، اور وہ ہے توبہ. جب آپ آئندہ کے حوالے سے اللہ کے ساتھ پہلے وہ جو تعلقات ٹوٹے ہوئے تھے اب آپ بنانے جا رہے ہیں، تو پہلے جو اس کو ناراض کیا ہے اس پچھلے معاملے کو صاف کریں. ٹھیک ہے، ایک بندے نے آپ کا 10 لاکھ دینا ہے، وہ کہتا ہے چل آپ کی اور اس کی انبن ہو گئی ہے، وہ نہیں دے رہا ہے. ایک دن وہ آتا ہے کہتا ہے چلو یار صلح کر دیتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے صلح کرتے ہیں، میرے پہلے رقم تو دے. اگر وہ کہے جی پہلی رقم اب گئی، بس صلح کر دو تم،
تو پھر آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ تو اللہ کی طرف سے جو دھجیاں ہم نے قانونوں کی اڑائی ہیں، خواہ وہ حقوق اللہ کے حوالے سے، حقوق العباد کے حوالے سے، کسی حوالے سے ہے، ان میں سے ایک تو پہلے توبہ کرنا، اور توبہ کی 4 شرائط۔ نمبر 1، ماضی کے اوپر ندامت۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا التوبہ تو ندم، توبہ ندامت کا دوسرا نام۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ ندامت ہو بندے کو کہ یا اللہ ویسے واقعی سم تھنگ رانگ، کچھ میں نے غلط کیا ہے، اس کی معافی چاہتا ہوں۔ نمبر 2، جو گناہ جس کی توبہ کر رہا ہے اس کو حال کی گھڑی کے اندر فوراً چھوڑ دے۔ اگر اس وقت بھی کر رہا ہے تو پھر توبہ کس چیز کی ہے بھائی؟ معافی کس چیز کی مانگ رہا ہے اگر وہ اس وقت بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں؟ اور نمبر 3، آئندہ کے حوالے سے اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ عزم ہم نے آج کرنا ہے، کل کو پھر ہو جاتا ہے تو وہ بعد کی باتیں۔ موسٹلی کیا ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے یار میں توبہ کر لی تو گناہ پھر بھی کل میرے سے ہو گیا تو پھر کیا بنے گا؟ یاد رکھیں یہ نفس اور شیطان کا وسوسہ ہے، خدا کا نہیں ہے۔ خدا کہتا ہے میرے بندے تو آج توبہ کرنا، کل پھر ٹوٹ گئی پھر کر لینا، پرسوں پھر ٹوٹ گئی پھر کر لینا، ساری زندگی بھی ایسا ہوتا رہا تو کوئی بات نہیں۔ میں نہیں یہ کہوں گا کہ اتنی مرتبہ تیری توبہ میں نے قبول کر دی اب میں نے نہیں کرنی ہے۔ میرے لیے میری طرف سے اللہ کہتا ہے تیری موت کے دن تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو بہرحال جس وقت ہم توبہ کر رہے ہوں یا اس سفر پر چلنے لگے ہیں، اس لمحے اگر ہو سکے تو 2 رکعت نماز نفل توبہ پڑھ دی جائے تو ذرا اور زیادہ بہتر ہو جاتا ہے۔ تو بندہ انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ یا اللہ جو کچھ آج تک ہو چکا مجھے معاف فرما، آج کے بعد میں تیرا اور تو میرا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چوتھی اور آخری شرط توبہ کی یہ ہے کہ ماضی کے حوالے سے جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اس میں جو کسی کا کوئی ڈیو ہے وہ کم از کم دے دے۔ یہ نہ ہو کہ بہت سارے لوگوں کے پیسے دینے ہیں اور اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ بس ٹھیک ہے سوری میری توبہ قبول فرما لے۔ اللہ کہے گا فلاں فلاں کا جو دینا ہے نا وہ پہلے دے۔ جہاں جہاں تلافی ہو سکتی ہے اس کو کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح جو اللہ کی طرف سے فرائض تھے، نمازیں تھیں، روزے تھے، آپ نے نہیں پڑھے، ان کا کوئی حساب کتاب لگا کر تھوڑے تھوڑے کر کے ان کو بھی ریٹرن کرنا شروع کریں، ساتھ تھوڑے تھوڑے کر کے ریٹرن۔ یہ نہیں ہے کہ قدم کرنے ہیں سارے، لیکن بندہ کو تھوڑا بہت ریٹرن کرنا شروع کر جو دے سکتا ہے۔ تو جو حقوق اللہ کے حوالے سے اور حقوق العباد مخلوقات کے حقوق کے حوالے سے بڑی بڑی بلنڈرز ہوئی ہیں، ان کو انسان کو جو کور کر سکتا ہے، جن کی تلافی کر سکتا ہے کرنے کی کوشش کرے، جن کی نہیں کر سکتا وہ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی بات نہیں، یہ باقی میں کر دوں گا، چھوڑ دے میرے پر، ٹھیک ہے۔ اچھا اس حوالے سے ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اوپر حقوق کس کس کے حقوق ہیں، کیا کیا ہے۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے، شاید آپ نے آج سے پہلے کم ہی سنی ہو۔ آج سے پہلے آپ نے یہی سنا ہے نمبر 2 چیزیں جی، ایک حقوق اللہ ہے، اللہ کے حقوق، دوسرے بندوں کے حقوق۔ جناب ہمارے اوپر تقریباً ٹوٹل بڑے بڑے حقوق 5 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 تو اللہ کے ہی جن کو آپ حقوق اللہ کہتے ہیں، اور اللہ کے حقوق کیا ہے؟ اس کی بندگی کی جائے، اس کا حکم مانا جائے، اس سے محبت کی جائے، اس کو فالو کیا جائے، اس کی بات مانی جائے، اس کو اپنا سب سے بڑا تسلیم کیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد نمبر 2 رسول کے حقوق۔ رسول کے حقوق کیا ہے؟ اس پر ایمان لایا جائے، اس سے محبت کی جائے، اس کی تعظیم و تکریم کی جائے اور اس کو فالو کیا جائے، زندگی کے اندر اس کو رول ماڈل بنایا جائے۔ نیز جو تعلیمات ہیں، جو دعوت تبلیغ ہے، اس کے اندر بھی اپنا کنٹریبیوشن کیا جائے، جو بندہ دوسروں کو آگے بتا سکتا بتایا جائے۔ اور نمبر 3 ہے حقوق النفس، ہماری اپنی جان کے ہمارے اوپر حقوق۔ اپنی جان کے حقوق کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے اس کو جہنم سے بچانے کی فکر کی جائے، یہ ہمارا اپنی ذات کا ہمارے اوپر حق ہے جہنم سے بچانے کی۔ رزق حلال اس کو کھلایا جائے، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جائے اپنے وجود کی، اور اس کی صحت کا خیال رکھا جائے، اس کے لیے کوئی پراپر نیند، مناسب غذا اور دیگر جو لوازمات ہیں، یہ سارے کے سارے ہمارے اپنے حقوق ہیں ہمارے اوپر، تو ان کا بھی دھیان کیا جائے۔ اور نمبر 4 ہمارے ارد گرد رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے حقوق، ان میں پھر درجہ بدرجہ کئی ہیں۔ ہمارے عزیز و اقارب ہیں، عزیز و اقارب کے اندر بھی کئی درجے ہیں، پھر دوست احباب ہیں، پھر ہمسائے ہیں، پھر ملنے گلنے والے جس سوسائٹی سماج میں رہ رہے ہیں وہ سارے، یہ سارے کے سارے اس چوتھے کے اندر ہم لا رہے ہیں، چوتھی کیٹیگری کے اندر کہ دوسرے انسانوں کے حقوق۔ یہ کیا ہے؟ ان کی جان کا، ان کی مال کا، ان کی عزت و آبرو کا تحفظ کیا جائے، ان کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے اسے پورا کیا جائے، ان کا کوئی حق ہماری طرف، کوئی امانت ہماری طرف آتی ہے اسے لوٹایا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اور 5واں حق شاید آپ نے کبھی غور ہی نہیں کیا ہوگا، 5واں اور آخری کیا ہے؟ انسانوں کے علاوہ
دیگر جتنی مخلوقات ہیں ان کے حقوق، یہ بڑی اہم بات ہے جس کا عام طور پر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ دیگر مخلوقات کے اندر جتنے جانور ہیں، جو بھی جاندار ہیں انسانوں کے علاوہ، سب آتے ہیں، ان کو بلا وجہ تنگ نہ کیا جائے، اذیت نہ دی جائے، ایک چونٹی کو بھی بلا وجہ مارا نہ جائے، ٹھیک ہے۔ یہ زمین جس پر رہ رہے ہیں اس کے حقوق ہیں، ان کو آسان طریقے سے بجا لایا جائے۔ پھر جس ماحول میں رہ رہے ہیں اس ماحول کے حقوق، ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے، پولیوشن سے بچانے کے لیے بندہ جو اپنی طرف سے کر سکتا ہے کرے، ماحول کو خام خواہ ایسے کام نہ کرے جس سے آلودہ کرتا ہے۔ ایسے ہی یہ سگریٹ نوشی کیا ہے، ماحول کو پولیوشن نہیں اس کے اندر پیدا کر رہی ہے، اللہ حاضل کے آز۔ اور جو قدرتی وسائل ہیں، نیچرل ریسورسز، ان کو ضائع نہ کیا جائے۔ یہ آپ نے آج تک سوچا ہے، کبھی غور کیا ہے، پڑھا ہے؟ یہ بھی حقوق ہیں ایک بندہ مومن کے اوپر۔ نیچرل ریسورسز مثلا پانی ہے، گیس ہے، بجلی ہے، چاہے فری آ رہی ہے آپ کے گھر میں، آپ آبدا میں لگے ہوئے ہیں خیر سے اور مفت میں بل کوئی نہیں ہے، تب بھی آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ جس کمرے میں آپ بیٹھے نہیں ایسے ہی اس کی لائٹ چلتی چھوڑ دیں، خیر ہے پانی فری آ رہا ہے تب بھی آپ کو یہ حق نہیں ٹونٹی چلتی چھوڑ دیں، یہ ضیاء ہے، یہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہے۔ تو یہ حقوق ہیں ادھر ارد گرد کے ہمارے اوپر جو ہیں، تو جس حد تک جہاں کی جو تلافی ہو سکتی ہے وہ کی جائے، جو نہیں ہو سکتی اللہ سے معافی مانگی جائے اور آئندہ کے حوالے سے ان کا خیال رکھا جائے۔ تو یہ تیسری چیز۔ اور چوتھی دیکھیں بات آخری، مجاہدہ۔ مجاہدہ مین جہد سے ہے، کوشش کرنا، اسٹرگل کرنا۔ جب آپ اللہ کی راہ پر چلے ہیں تو شیطان کہتا اچھا یہ بندہ کل تک تو میرا یار تھا، آج مجھے چھوڑ کر یہ اللہ کی راہ پر چل پڑا ہے، وہ اپنے لاؤ لشکر کو لے کر آپ کے مقابلے میں آئے گا۔ اندر سے نفس کہے گا یہ کیا ہے، ابھی کل تک تو میں اس کا خدا بنا ہوا تھا۔ نفس کہے گا میری خواہشات، آج سے یہ اللہ کی مرضی کے مطابق چلنے لگا، وہ مقابلے میں آ جائے گا۔ باہر کی سوسائٹی آپ کے مقابلے میں آ جائے گی، دنیا والے کہیں گے کدھر وہی کدھر جا رہے ہوں، وہ جگہ جگہ پر رکاوٹیں، مخالفتیں، مزاحمتیں۔ اب اگر بندہ تھوڑی سی مخالفت مزاحمت کے اوپر ہمت ہار کر بیٹھ جائے تو اس نے کہاں پہنچنا ہے پھر۔ تو مجاہدے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے اندر تھوڑی اتنی ول پاور ہو، اتنی ہمت کرے کہ چھوٹی موٹی رکاوٹوں کو دیکھ کر وہ رک نہ جائے، پھر استقامت کے ساتھ چلے، مجاہدہ اور استقامت کے ساتھ۔ مجاہدہ اور استقامت اولیاء نے کہا یہ دو پر ہیں جو بندہ مومن کو اللہ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو جس پرندے کے پر نہیں ہوں گے اڑے گا کیسے؟ لہذا راستے کے اندر رکاوٹیں آنی ہیں، انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چل کر بتھیری آسانی اللہ سرخ قلین بھی بچھا دیتا ہے، لیکن سٹارٹ کے اندر سرخ قلین کوئی نہیں بچھی ہے۔ سٹارٹ کے اندر ہی اگر سرخ قلین ہو تو پھر ہر کوئی چل پڑے جی میں اللہ کے راستے کی طرف جا رہا ہوں، نرم و نازک راستہ ہر کسی کو نظر آ رہا ہو۔ تو ابتدا کے اندر جو تھوڑی بہت مخالفتیں، مزاحمتیں، رکاوٹیں آتی ہیں، وہاں مجاہدہ کرنا ہے جہد سے۔ حضور علیہ السلام ایک غزوہ سے واپس آ رہے ہیں، فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر۔ صحابہ ہم چھوٹا جہاد کر کے آئے ہیں، دشمنوں سے لڑ کر آئے ہیں، اب بڑے جہاد کرنا ہے۔ صحابہ حیران رہ گئے، لو جی جنگ کے اندر، میدان جنگ کے اندر تلواریں چلا کر آئے ہیں، جان ہاتھیلی پہ رکھ کر، اب اور بڑا جہاد کون سا ہے؟ فرمایا وہ اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ ہے، اس کی خواہشات کو کچلنا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ المجاہد من جاہد نفسہ، اصل مجاہد وہ ہے جو نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ قرآن نے کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس بندے نے اللہ کے خوف کے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور نفس کی خواہشات کو کچلتا رہا، اس کے لیے اللہ نے جنت کا ٹھکانہ رکھا ہوا۔ تو لہٰذا یہ مجاہدہ، تھوڑی سی ول پار، تھوڑی سی ہمت، چھوٹی موٹی رکاوٹیں، مخالفتیں، اپنی طبیعت کے ناجائز تقاضوں کو دبانے کا ایک عزم، اور پھر بھی کسی جگہ پر بندہ گر بھی جاتا ہے، نہیں دبا سکتا، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ سے پھر اٹھ کر معافی مانگ لے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ کی ول پار تو ہونی چاہیے، آپ کے اندر قدرت نے ایک عزم رکھا ہوا ہے، ایک ارادہ رکھا ہوا، اور میں نے بتا دیا ہے کہ اوپر خدا آپ کے ساتھ ہی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو گرنے نہیں دے گا، گرے گا تو پھر اٹھا دے گا،
ہمت کریں آپ تو انشاءاللہ یہ 4 ابتدائی چیزیں ہیں، بنیادی شرائط ہیں اس سفر کی طرف چلنے کی، تو یہ اگر بندہ ان کو فالو کرتا، اور اس میں کون سی توبہ کرنی کون سی مشکل ہے جی، جس نالج کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اتنا کہ علم سیکھنا کون سا مشکل ہے، اس میں سے کافی کچھ تو شاید پہلے بھی آپ کو پتا ہوگا۔ اس کے بعد پھر عقیدے کی اصلاح، پہلے بھی اللہ کا شکر ہے عقائد آپ کے ٹھیک ہی ہوں گے، کسی جگہ پر 19-20 پلس مائنس ہے تو وہ بندہ مزید بہتر کر لیتا ہے کتابوں سے پڑھ کر، سنا کر، اہل علم سے، یا جو موٹی موٹی باتیں میں نے بیان کی۔ اور اس کے بعد آخری چیز مجاہدہ ہے، پھر تھوڑی سی سٹرگل، تھوڑی سی ہمت، تھوڑی سی استقامت بندے کے ساتھ چلنے کی، اور وہ بھی جب اوپر خدا کا ساتھ ہو، اور پھر چلتے چلتے مزہ اتنا آنا شروع ہو جاتا ہے کہ پھر بندے کا ذوق شوق ہی آگے لے کر چلتا ہے بندے کو۔ تو یہ ابتدائی 4 شرائط پوری کرنے کے بعد آگے پھر کیا آ رہا ہے، کیا کرنا ہے، اس کے لیے اگلے لیکچر کا انتظار کریں۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔